الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ ہم لوگ سورہ بقرہ کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح پڑھ رہے ہیں. ہم نے آیت نمبر 186 تک کر لیا تھا اور ہم نے جو آخری بات کی تھی وہ رمضان کے متعلق تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا جو مہینہ ہم پر بھیجا یا رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا اور کس طرح اس کے جو احکامات تھے ہم نے وہ پڑھے تھے. اب ہم نے بات ختم کی تھی آیت نمبر 185 پر. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں. اب دیکھیں ہم لوگ روزے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تقوی اختیار کرنے کے لیے. اگر روزوں کے رکھنے کے بعد انسان پر یہ کیفیت طاری نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب نہ سمجھے تو مطلب روزوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے, کہیں پر معاملہ جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے. اور یہ اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ دو چیزوں کے میڈ اپ ہیں. وی آر میڈ اپ آف ٹو تھنگس. ایک ہماری یہ باڈی ہے جسم ہے, ایک ہماری اندر کی روح ہے. جو تقرب الی اللہ ہے, جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری نزدیکی ہے, وہ ہماری روح کی ہے جو اس جسم کے ذریعے سے ہوتی ہے. تو ہم لوگ اس جسم کی اہمیت کو کم نہیں سمجھ سکتے روح سے, اور نہ ہی روح کی اہمیت کو کم سمجھ سکتے ہیں اس جسم سے. جب یہ بیلنس خراب ہوتا ہے تو معاملات جو ہے وہ خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر جب انسان روزہ رکھتا ہے, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے, تراویحیں پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, تو اس کا ایک سب سے پہلا اثر انسان پر یہ ہونا چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے. اور جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ میرے بندوں سے کہہ دیں, جب سوال کرتے ہیں کہ میں کہاں ہوں اور میں آپ سے قریب ہوں, تو ہم سورہ قاف کی آیت نمبر 16 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی قسم کی بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری شہر سے بھی تمہارے زیادہ نزدیک ہے. تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی انسان اس مخمصے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بات نہیں سنتا, نعوذ باللہ, ہم کہتے ہیں نا اتنی دعائیں کرتے ہیں, اتنا کچھ ہم نے کیا, بکرے ذبح کر دیے, ہم نے جو ہے وہ اتنی وہ پڑھ لی, جو ہے نا وہ تسبیحات پڑھ لی, لیکن اللہ تعالیٰ تو نعوذ باللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے, استغفر اللہ. تو اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ایک میری حیثیت, انسان کی حیثیت میری جو ہے وہ انسان کے طور پر میری حیثیت کیا ہے. اتنی بڑی دنیا, اتنے کروڑوں اربوں لوگ, اس میں میں ایک انسان. تو یہ تو صرف دنیا کا معاملہ ہے. اب دنیا میں انسانوں کے یعنی کہ دنیا میں انسانوں کا معاملہ ہے, انسانوں کے علاوہ چرند ہیں, پرند ہیں, اور کتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں, اس میں سے میں ایک ہوں. اور پھر اگر ہم کائنات کے حساب سے دیکھیں تو کائنات کے حساب سے تو اس دنیا کی یعنی جو پلانٹ ارتھ ہے اسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے, تو میں کس کھاتے میں آتا ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اگر وہ پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو آپ بتا دیں کہ میں جو ہوں قریب ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہماری اور اللہ تعالیٰ کی قربت کے درمیان کوئی چیز حائل ہوتی ہے تو وہ ہمارا اپنا نفس ہے, وہ اور کوئی نہیں ہے. تو ہمیں یہ چاہیے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے پھر آگے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان. تو ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی اور جہاں بھی وہ مجھے پکارے. یعنی اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے, اللہ تعالیٰ جواب بھی دیتا ہے, اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے ہمارے لیے. اور جیسے میں بارہ بار وہ حدیث بیان کر چکا ہوں, ایک بار پھر بیان کر دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس کے 100 حصے کیے, اور اس میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھے, اور صرف ایک حصہ جتنے بھی جاندار ہیں وہ ایک حصہ ان سب میں برابر بانٹ دیا. اور وہ اس ایک حصے کی وجہ سے ہی ہے کہ اگر کوئی جانور کے بچے کو بھی ضرر پہنچانا چاہے تو وہ جو جانور ہوتا ہے وہ اپنے بچے کی تکلیف کے لیے دوسرے انسان پہ یا جانور پہ حملہ کر دیتا ہے. یہ جانور کا یہ معاملہ, تو انسان تو اپنے بچوں کے لیے یا اپنی محبت میں کیا کیا نہیں کرتا. تو سوچیں یہ وہ 1% کا بھی 0.0 جو ہے نا وہ 999999000009 وٹ ایور آپ کہہ دیں, یعنی 0.00001 جو ہے نا وہ بھی شاید ہمیں نہیں, کہ اگر ہم اس کے حساب سے دیکھیں تو 99 اللہ کے پاس ہے. لیکن اس کے باوجود اگر ہم لوگ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں کر سکتے, یا روزے رکھنے کے بعد بھی ہم لوگ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب محسوس نہیں کرتے, تو مثلا پھر کوئی بات جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ میرے بندے جب مجھ سے
مانگتے ہیں، جب مجھے پکارتے ہیں تو میں جواب دیتا ہوں، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک شرط عائد کر دی، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھیں۔ یعنی ایک طرفہ معاملہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی جیسی چاہوں گزاروں، جو چاہوں کروں، جس کو اچھا سمجھوں اچھا سمجھوں، جس کو برا سمجھوں برا سمجھوں، موقع آنے پہ اچھے کو برا کر دوں، برے کو اچھا کر دوں، ایسا معاملہ نہیں چلے گا۔ تو جب تک ہم لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانیں گے، تب تک یہ معاملہ دو طرفہ نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ جو ایمان والا معاملہ ہے نا، جس میں عقائد بھی شامل ہے اور وہ ساری چیز، یہ ایمان والا معاملہ مسلمانوں کا عموماً، اب دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ رمضان کی آیات کے بعد کہہ رہا ہے کہ مجھ پر ایمان نہ لے کے آئیں، تو اس کا مطلب کہ رمضان میں بھی پھر کوئی ایسی چیز مسنگ ہے جس کی وجہ سے انسان کا ایمان جو ہے نا وہ دوبارہ تازہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے آپ کو گارنٹیڈ لے لیتا ہے کہ میں مومن ہوں۔ اگر میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، اگر میں زکاتیں دے رہا ہوں، اگر میں نے روزے 30 رکھے ہیں، میں نے تراویح میں، اس کا مطلب ہے کہ میں مومن ہی ہوں، جبکہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کئی منافقین تھے جو یہ سارے کام کرتے تھے، بلکہ جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے اگلی صف میں کھڑا ہوتا تھا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھتے تھے تو وہ لوگوں کو کہتا تھا کہ بھئی متوجہ ہو، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات غور سے سنیے آپ نے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ محض عبادات کسی انسان کو مومن نہیں بناتے۔ مومن بننے کے لیے آپ کو ایمان سیکھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے۔ ایمان کسی کی میراث نہیں ہے۔ یہ ذرا امپورٹنٹ معاملہ ہے، میں اس لیے اس پہ تھوڑا سا زور دے رہا ہوں۔ دیکھیں ہمارے اور یہود کے درمیان کیا فرق ہے؟ یہود یہ کہتے ہیں کیونکہ ہم لوگ انبیاء کی اولادیں ہیں، ہماری رگوں میں انبیاء کا خون ہے، اور جو بات صحیح ہے، ان کے جتنے وہ ریلیشن جو وہ اپنی، جب وہ جسے کہتے ہیں نا اپنی، وہ جب نسل پیچھے لے کے جاتے ہیں تو حضرت ابراہیم تو پہنچتی ہے وہ، تو ان کے اندر یہ ظلم پیدا ہوگا کہ ایمان ہماری میراث ہے، نبوت ہماری میراث ہے۔ لیکن مسلمان یہ نہیں سمجھتا، کوئی چاہے گورا ہے، کالا ہے، براؤن ہے، نیلا ہے، پیلا ہے، جو بھی ہے، اگر وہ ایمان لے آیا تو وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی محترم ہے جتنا کوئی 100 سالہ یا 1000 سالہ زندگی کا اس کا جو ہے نا ایمان چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بات سنیں، آپ کی دعائیں قبول کریں، تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پہ ایمان رکھیں۔ حکم ماننے کے ساتھ ایمان کی شرط عائد کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ صحیح راہ پر آ جائیں یا وہ صحیح راہ پر چلیں۔ یہاں پر ایک چیز اور کی طرف میں اشارہ کرتا چلوں۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک میں ولی کامل نہ بن جاؤں میرے معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک اتنی بڑی غلط فہمی شیطان نے پیدا کی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس غلط فہمی سے محفوظ رکھے۔ کہ آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں میں تو بڑا گنہگار ہوں، بس آپ میرے لیے دعا کریں، میں تو ابھی یہ بھی نہیں کر سکتا، پہلے تو میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ یا آپ نے سنا ہوگا لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں ذرا جو ہے نا پہلے 30 یا 35 سال کما لوں، اس کے بعد پھر میں حج بھی کرنے چلے جاؤں گا، اس کے بعد میں ٹوٹل اپنے آپ کو دین کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دوں گا، اس کے بعد میں یہ کر دوں گا۔ یہ شیطان کی چال ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ انسان کو زیادہ سے زیادہ دین سے دور رکھے، وہ انسان کو زیادہ سے زیادہ غافل رکھے، اور کسی نہ کسی طرح اس غفلت میں انسان کو موت آ جائے۔ تو ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کوئی شرط عائد نہیں ہے کہ آپ پہلے ایمان سیکھیں، آپ پہلے درس نظامی کریں، آپ پہلے مفتی بنیں، آپ پہلے تمام کا تمام دین سیکھیں پھر آپ مومن بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کوئی شرط عائد نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرط یہ عائد ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئیں، ایمان کو سیکھیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں۔ اس کے بعد آپ اپنی عبادات کریں، اس کے بعد آپ اپنے معاملات کریں۔ ظاہر بات ہے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی بات ہی ماننی ہے۔ لعلہم یرشدون، تاکہ وہ صحیح راہ پر ہوں۔ اس کا مطلب صحیح راہ پر وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں۔ بہت سارے معاملات ہمیں ایسے لگتے ہیں جو دنیاوی طور پر ہمارے لیے نقصان کا باعث۔ بھئی اگر دیکھا جائے، جیسے عموماً ہم لوگ زکوٰۃ کی مثال دیتے ہیں، دیکھا جائے اب زکوٰۃ میں جب میں 100 روپے میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ دیتا ہوں تو 2.5 روپے تو دنیاوی طور پہ کم ہوئے نا، نقصان ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دنیاوی طور پہ نقصان ہے، لیکن میرے پاس یہ نقصان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ جب تم دیتے ہو تو تمہاری جو دولت ہے اس کو بڑھاتا ہے، لیکن دنیاوی طور پہ ہمیں کم نظر آتی ہے۔ تو اس کا مطلب صحیح راستہ، اگر ہم عقل بل چلیں گے
تو پھر عقل پر چلتے ہوئے صحیح راستہ شیطان ہمیں جو ہے نا وہ بھٹکا کے ادھر ادھر آگے پیچھے لگا کے میٹیریل ورلڈ کی طرف لے جائے اور کہے گا دیکھو یہی صحیح راستہ ہے جہاں پہ تمہیں پیسے مل رہے ہیں، جہاں پہ تمہاری یہ زندگی کی یا دنیاوی خواہشیں، دنیاوی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانو گے، ان پر چلو گے، تبھی تم صحیح راستہ پر ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اب روزے کے کچھ احکامات بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرنا۔ اب اس کی وجہ یہ ہوئی، اس آیت کی بیان کرنے کی وجہ یہ ہوئی کہ جب بہت ساری چیزیں مسلمان جو کر رہے تھے وہ جو یہود کی یا حضرت موسیٰ کی جو شریعت تھی اس سے ملتی جلتی تھی، تو ان کے ذہن میں ایک یہ بات بھی تھی کہ شاید ہم جو روزے رکھ رہے ہیں وہ بھی ویسے ہی ہیں، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو اب ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کی طرف ان کی توجہ دلائی کہ دیکھو ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کی شریعت میں کیا تھا کہ جب انسان سو گیا تو اس کا روزہ شروع ہو گیا، کوئی سحری کا تصور نہیں ہے، اور رات بھی ان کے روزے میں شامل تھی، اور پھر اگلے دن تک جو ہے وہ روزہ کنٹینیو ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے یہ تخفیف کی کہ روزہ صرف دن کے ٹائم تک کر دیا۔ ہم لوگ رات کو تو روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دن کے ٹائم کا آپ کا روزہ ہے، فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک، اس کے بعد آپ کے جو معمولات ہیں زندگی کے وہ آپ ویسے ہی چلاؤ جیسے چلاتے ہیں، جس میں آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ بھی تعلق قائم کرنا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ معاملہ کہ اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ جو ایک آپ کا یہ جو گمان تھا کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ بات حلال کی۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ پوشاک ہے تمہارے لیے اور تم پوشاک ہو ان کے لیے۔ یہ اتنا خوبصورت ایکسپریشن ہے میاں بیوی کے تعلقات کو، یا میاں بیوی کا جو ایک تعلق ہے اس کو بیان کرنے کے لیے، کہ ون آف دا بیسٹ ایکسپریشنز قرآن میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ لباس کیا چیز ہے۔ لباس ہمارے لیے تحفظ فراہم کرتا ہے، زینت فراہم کرتا ہے، لباس ہماری شناخت ہوتا ہے، لباس ہماری شائستگی بتاتا ہے، ہماری شائستگی، اور لباس ہماری حیثیت شو کرتا ہے۔ حیثیت سے مراد کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے کہ دیکھو جو تمہاری بیویاں ہیں یا بیویوں کے لیے جو تمہارے ہسبینڈ ہیں وہ تمہارے لیے پوشاک کی مانند۔ اب یہاں پر ایک چیز کی طرف میں اس سے پہلے جو ہے نا آگے بڑھوں، میں یہاں پر ایک چیز کی طرف اشارہ کروں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب روزے کے احکامات بیان کیے نا تو سب سے پہلے اس چیز کے بارے میں بیان کیا کہ دیکھو میاں بیوی کا تعلق جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے۔ تو ہمارے لیے یہ چیز سمجھنی بہت ضروری ہے کہ یہ انسان کی ان بیسک ضروریات میں سے ہے کہ اگر اس کو چینلائز نہ کیا جائے تو معاشرے میں بہت بڑی انارکی پھیل جائے گی۔ اور آج آپ دیکھیں اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمارے معاشرے میں ایک گناہوں کا بہت بڑا حصہ اس چیز پر مشتمل ہے، یعنی اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ شیطان نے کہیں ہمارے ذہن میں، ہمارے معاشرے میں یہ بات ڈال دی ہے کہ جب تک بچہ کمائی نہیں کرے گا تم نے اس کی شادی نہیں کرنی، اور پھر جب بچہ جب کمائی کرتا ہے تو پھر کہتا ہے اب مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، اب جب میں چاہوں گا میں کمائی کرتا ہوں، اب جب میں چاہوں گا میں شادی کر لوں گا۔ ان دو ایکسٹریمز کے بیچ میں جو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے، ایک تو وہ گناہ کا ہوتا ہے، دوسرا سب سے بڑا پرابلم آتا ہے کہ ایک میاں بیوی جب ایک دوسرے کو جج کرتے ہیں، جب ایک دوسرے کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو اس کا معیار کیا رکھتے ہیں؟ لڑکا کہتا ہے میں کماتا ہوں، میں اتنے پیسے کماتا ہوں، میں اتنے پیسے کماتا ہوں، مجھے تو یہ چھوٹی موٹی لڑکی قبول نہیں ہے، مجھے لڑکی چاہیے فلانی حیثیت کی، مجھے لڑکی چاہیے فلانے خاندان کی۔ اور اب اسی کو آپ لیں لڑکی پر، کہ جب لڑکی کو وہ ساری فیسلٹیز یا اپرچونٹیز ملتی ہیں جہاں پر وہ پڑھ لکھ کر اور وہ سب کرتی ہے، پھر وہ کیا کرتی ہے؟ وہی معاملہ اس کی طرف بھی چلے جاتا ہے، کہتا ہے یہ اس سے میں شادی کروں گی، فلانے سے شادی، مجھے تو چاہیے لڑکا جو فلانے لیول کا ہو اور جو ڈھمانے لیول کا ہو۔ اب یہ جو پوشاک والا معاملہ ہے یہ وہاں پر غائب ہو جاتا ہے۔ وہاں پر پوشاک سے زیادہ انسان کی جو اندر کی اپنی ایک ایگو ہے وہ باہر آ جاتی ہے۔ بھئی میں ایک دینی لڑکی سے شادی کیسے کر لوں؟ لوگ کہیں گے دیکھو کیسا جاہل آدمی ہے کہ اسے ساری دنیا میں اتنے پڑھ لکھ کے ملی بھی تو کون دینی عورت ہے، جس کو دنیا کے بارے میں یہ بھی نہیں پتا اور جس کو دنیا کے بارے میں وہ بھی نہیں پتا۔ آپ دیکھیں آپ اپنے سامنے ہم یہ ساری چیزیں اپنے سامنے دیکھتے ہیں
کہ جب ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے کوئی رشتہ پسند کرتے ہیں تو اس میں دین کا معاملہ کہاں پر رکھتے ہیں؟ بالکل آخر میں جا کے. اور اگر کہیں پر دین کا معاملہ خراب تو کیا کہتے ہیں؟ وہ شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا, ہم نے لڑکی لے کر آنی ہے نا, وہ ٹھیک ہو جائے گا, یا لڑکی جائے گی نا, لڑکی جو ہے وہ بڑی اچھی, وہ ٹھیک کر لے گی. ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے معاملات میں عموماً اگر گھر ٹوٹتے نہیں ہیں تو نہایت مشکلات کا شکار رہتے ہیں. میاں بیوی کے جھگڑے چلتے رہتے ہیں, بچوں کے مسائل لگے رہتے ہیں. میرا مطلب کہ اب میں کیا مثالیں دوں, اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کریں تو ہمیں ایسی ایسی مثالیں ملیں گی کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو پیچھے کر کے, اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کا جو طریقہ ہے اس کو پیچھے کر کے, جو ہمیں دنیاوی طریقہ صحیح لگتا ہے اس کو آگے کر دیا. اور آپ یہی دیکھیں, اب یہ بات امپورٹنٹ ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, اب آپ یہی دیکھیں کہ جب ایک بہو گھر آتی ہے اپنے ہسبینڈ کی کمائی پر, اب میاں بیوی میاں کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے والدہ ہیں, یہ میری والدہ ہیں, تم نے ان کی بھی خدمت کرنی ہے. اب لڑکے تھے کیوں بھائی, مجھے کون سے نفلوں کا ثواب ہے میں ان کی خدمت کروں, انہوں نے میرے لیے کیا کیا؟ سوچنے والی بات ہے نا, کہ اگر میری بیوی میرے گھر آتی ہے اور میں سے کہتا ہوں دیکھو یہ میری ماں ہے, یہ میرا باپ ہے, جس طرح یہ میری ماں ہے تمہارے ماں باپ ہو گئے گی. نہیں بھائی, نہیں ہے. کہاں سے ہیں؟ انہوں نے میرے لیے کیا کیا کہ میں ان کو ماں باپ سمجھوں؟ کماتے تم ہو, بچے میرے تمہارے ہیں, سب چیزوں کی ٹیک کیئر تم اور میں کرتے, یہ کہاں سے بیچ میں آگے دو بڈھے بڈھی؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس چکر میں پڑ کے یا سسر یا ساس کی وجہ سے یا بیوی کی وجہ سے گھر جب تک علیحدہ نہ ہو جائے, گھروں میں جب تک دیواریں نہ لگ جائیں, جب تک جو خاندانی گھر ہوتا ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دے, تب تک چین نہیں آتا. کیوں؟ یہی ذہن میں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو پیچھے کر دیا, دنیاوی معاملات آپ آگے لے آئے. جب آپ دنیاوی معاملات آگے لے کر آئیں گے, دنیاوی طریقوں سے چلیں گے, تو میرے ماں باپ جب میں اپنی پریکٹیکل زندگی میں آ گیا تو میرے لیے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ زندہ ہیں تو میں ان سے جا کے سال میں ایک بار مل لوں گا, مدر ڈے منا لوں گا, فادر ڈے منا لوں گا, عید پہ جا کے ان کو ہیلو ہائی بول دوں گا, شب رات پہ ان کو پیسے بھیج دوں گا. اس کے علاوہ وہ جیے مرے کھڈے میں پڑے مجھے گلے. بھئی یہی سکھایا نا مجھے. اور میری بیوی اگر وہ بھی دیندار نہیں ہے تو کہے گی یہی طریقہ ہے, دنیا ایسی چلتی ہے, کون سی دنیا میں رہتے ہو تم. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ نے دین کو نکالا بیچ میں سے, پورے کا پورا معاشرے کا سسٹم جو فیملی سسٹم ہے, فیملی اقدار ہے, ساری ایک 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 کر کے زیرو نہیں شروع ہوگی. اب اس کو دوسری طرح سے دیکھتے ہیں کہ اگر میں اپنے بچے کی شادی کر دیتا ہوں اور وہ نہیں کماتا ہے, ایک لڑکی کو گھر میں لے آتا ہوں, اب وہ دیکھتی ہے کہ جس طرح میرے ماں باپ میرا خیال رکھتے تھے نا, یہ دونوں بھی میرا خیال رکھتے ہیں. جس طرح میرے ماں باپ ہماری ضرورتیں پورے کرتے تھے نا, یہ بھی ہماری ضرورتیں پورے کرتے ہیں. میرے بچوں کی ضرورتیں جس طرح نانا نانی پورے کرتے ہیں ویسے دادا دادی بھی پورے کرتے ہیں. اب وہ محبت کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ اب وہ ان دونوں بڈھے بڈھی کو ماں باپ سمجھے گی کہ نہیں سمجھے گی؟ آن دا کانٹریری وہ یہ سوچے گی کہ یہ تو سانپ بن کے بیٹھے ہوئے, میرا ہسبینڈ کماتا ہے اور یہ دونوں کھا جاتے ہیں, کہتے میرا بھی حصہ دو, میرا بھی حصہ دو, مجھے بھی فلانی چیز لے کے دو, مجھے بھی فلانا ڈمانا یہ کرنا. اللہ تعالیٰ کے احکامات چھوٹے نہ جانے. اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں, اللہ تعالیٰ جو بار بار کہتا ہے میری بات مانو, اس کو چھوٹا نہ جانا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اگر دین کی بات نہیں سمجھیں گے تو یہ جو پوشاک کی خوبصورتی اہمیت جو اللہ تعالیٰ نے ایکسپریشن بیان کیا, یہ نہیں سمجھ آئے گا. یہ جو میں نے پوری اتنی لمبی تمہید باندھی ہے اس کے لیے باندھی. تو جب تک ہم لوگ یہ نہیں سمجھیں گے کہ میرا پارٹنر, میری بیوی یا میرا ہسبینڈ میرے ساتھ اتنا ہی مخلص ہے جتنا کہ دین میں اسے ہونا چاہیے, تب تک فیملی کا ادارہ نہیں چل سکتا. تب تک ہمارے گھروں میں ساس اور بہو جھگڑے کرتے رہیں گے. جب تک ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو منصف نہیں مان لیتے, جب تک ایک میاں اور بیوی اس بات کو منصف نہیں مان لیتے کہ دیکھو جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ حرام کیا میں نہیں کروں گا, جو اللہ تعالیٰ نے تم پہ حرام کیا ہے تم نہیں کرو گے, نہ تمہاری مرضی نہ میری مرضی, جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے, تب تک ہم لوگ اپنے معاشرے میں, اپنے گھروں میں سکون پیدا نہیں کر سکتے. دیکھیں زیادتی, جھگڑا, لڑائی, ڈفرینس آف اوپینین یہ ہر گھر میں ہوتا ہے. ہم لوگ انسان ہیں,
لیکن بات اس کی نہیں ہو رہی ہے. بات ہو رہی ہے کہ جب یہ ڈفرنس آف اوپینین، لڑائی جھگڑا بحث ہوگی تو آپ فیصلہ کس بنیاد پہ کرو گے؟ میں اپنی بیوی کے ساتھ اگر کسی بات پہ بحث میں پڑ جاتا ہوں اپنی ماں کے بارے میں یا اس کی ماں کے بارے میں، تو فیصلہ کس بنیاد پہ کریں گے؟ اس لیے کہ میں مرد ہوں، میں کماتا ہوں؟ نہیں بھائی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ذمہ داری دی ہے. اگر میں یہ نہیں کروں گا تو میں اللہ تعالیٰ کو جواب دوں. یا وہ اس وجہ سے کرے گی کہ وہ میرے ماں باپ ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا. تو ہمیں اس چیز کو بیلنس تبھی کر سکتے ہیں، ہم اس چیز کو تبھی سمجھ سکتے ہیں جب ہم لوگ اپنی پوری کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تلے گزاریں. کچھ سمجھ آئیں گے اور کچھ نہیں سمجھ میں آئیں گے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر ہمیں نہیں سمجھ آ رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فضول چیز ہے. جب یہ یہاں رہ رہے ہیں، یہ معاشرہ، جب یہ معاشرہ شروع میں بنا تھا، جب شروع میں انہوں نے میاں اور بیوی کا ادارہ ختم کیا تھا، فیملی سسٹم ختم کیا تھا، تو اس وقت بھی بہت سارے اللہ کے نیک بندے تھے جو کہتے تھے یہ مت کرو، خراب ہو جائے گا. کرسچنز بھی تھے، جوز بھی تھے. جو بھی دینی رجحان رکھنے والا انسان ہے وہ ہمیشہ یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بھائی یہ ادارہ مت خراب کرو. لیکن اس وقت انہوں نے کہا عورتوں کی آزادی، فلانے کی آزادی. اور آج 50 سال بعد اس آزادی کا نتیجہ یہ ہے کہ اس معاشرے میں 50% کے آس پاس لوگ وہ ہیں جن کے ماں باپ کی شادی نہیں ہوئی، جنہیں ہم لوگ عرف عام میں جو ہے نا وہ گالی کے طور پہ حرام کے لفظ سے استعمال جو ہے نا گالی کے طور پہ ان کو استعمال کرتے ہیں. میٹر آف 50 years 30 years 20 years. کیوں؟ کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے حدود بیان کی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کی ہیں، اگر میں اس سے نکل گیا یا میری بیوی اس سے نکل گئی تو بس تباہی شروع ہو گئی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے تھے. یعنی جب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شریعت موسوی کی طرح ہم لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم یہ سمجھتے تھے کہ یہ گناہ ہے، لیکن وہ گناہ نہیں تھا. فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر نظر رحمت فرمائی، یعنی تمہارے لیے اس معاملے کو کھول دیا. وعفا عنکم، اور تمہیں معاف بھی کر دیا. اگر تمہیں یہ لگتا تھا کہ گناہ تھا تو چلو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، ڈونٹ وری. فالآن باشرہن، تو اب تم ان کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو اس کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو اولاد والا پہلو ہے، سب جانتے ہیں. دوسرا پہلو یہ ہے کہ میرے لیے میرا گھر، میری بیوی سکون کا باعث ہے. اگر سکون نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ حضرت آدم کے لیے حضرت حوا کو پیدا نہ فرماتے. اگر یہ دنیا صرف ایک ہی جینڈر پر چلتی ہوتی یا صرف انڈیویجوالٹی پر چلتی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی 2 جینڈر پیدا نہ فرماتے. تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے مرد ہو یا عورت ہو، اس کے لیے اگر اس کا ہسبینڈ یا ہسبینڈ کے لیے اس کی وائف سکون میں نہیں ہے، سکون نہیں ہے، یعنی ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ نہیں ہے، تو بس پھر ٹائم ہی ہے جس کے وہ ٹائم ہی ہے جو ٹک 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 چل رہا ہے. ایک نہ ایک دن یا بیڑا غرق ہو جائے گا. ان کا نہیں ہوگا تو آگے اولاد کا کر دیں گے. اگر اولاد کا بیڑا غرق نہیں ہوگا تو اولاد انہیں چھوڑ دے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ادارہ، فیملی کا ادارہ، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ مانے اور اس میں خیر برآمد ہو. نہیں ہو سکتا، امپاسبل. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو ہم نے آپ کے لیے آپ دیکھیں کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ اسی حکم کے بارے میں بات کر رہا ہے جو میاں بیوی کا حکم ہے، ان کے تعلق کے بارے میں بات کر رہا ہے، ان کو ایک دوسرے کے پوشاک کی جو ایگزامپل دی ہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اب میں نے تمہارے لیے اس بات کو جائز کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہا ہے کہ دیکھو اس میں سے جو تمہارے لیے سکون حاصل ہوتا ہے، جو اولاد حاصل ہوتی ہے، اس کے لیے کرو. کتنا امپورٹنٹ میٹر ہے، کتنا امپورٹنٹ میٹر ہے. اور میں بار بار اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ دیکھیں اس میٹر کی امپورٹنس کو جب ختم کیا جاتا ہے تو معاشرے میں کیسا بگاڑ اور کیسے گناہ پیدا ہو جاتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ روزے کے اگلے حکم کی طرف آتا ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے. ہم سب جانتے ہیں کہ فجر جب سورج کی روشنی ظاہر ہونا شروع ہوتے ہے تو اذان دے دی جاتی ہے کہ بھئی اب ٹائم فجر کا ہو گیا. اور اس طرح مغرب جیسے ہی سورج نیچے جاتا ہے تو مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، یعنی کھاؤ اور پیو، تو گویا یہاں پر یہ ایک قسم کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے کہ کرو. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں سحری کی بڑی برکت ملتی ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہم دیکھیں تو بہت ساری حدیث ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سحری کرو، سحری میں برکت ہے، یہ ہمیں ڈفرینشیٹ کرتی ہے اور وہ ساری چیزیں.
پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو پورا کرو. یہاں سے مراد غروب آفتاب تک ہے. دیکھیں پھر ولا تباشرہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور اپنی بیویوں سے تعلق قائم مت کرو، مباشرت مت کرو جب تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو. یہاں پر ایک بڑا لطیف نقطہ جو ہے نا وہ ہمارے لیے سمجھنا پڑا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں، اس سے ایک چیز جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ مسجد جو ہے وہ ایک بڑی ہی مقدس جگہ ہے، ایک بڑی ہی عزت اور احترام والی جگہ ہے. لیکن اس مسجد کو عزت، احترام، تکریم کس وجہ سے حاصل ہے؟ کہ یہاں پر ہم لوگ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ رب کون ہے؟ مسلمان اس سے غافل ہے. یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ. ہمارا رب کون ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم اس کو کیسے مانیں، ہم اس کو کیوں مانیں، اس کو ماننا کیوں ضروری ہے. یعنی کہ کبھی اگر ہم لوگ، یہ میں آپ سب کو بھی اس چیز کی دعوت دوں گا، اگر کبھی ہم لوگ بیٹھ کر یہ سوچیں، صرف یہ سوچیں کہ میری اوقات کیا ہے اور جو رب ہے وہ کون ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اور میری اوقات کے مطابق اللہ تعالیٰ جتنی مجھ سے محبت کرتا ہے کیا میں وہ ڈیزرو کرتا ہوں؟ آپ اس کو چھوڑیں، آپ یہ دیکھیں. یعنی کہ یہ تو بہت بڑی اگزامپل میں نے دی ہے کہ میری ماں مجھ سے جتنی محبت کرتی ہے یا میرا باپ مجھ سے جتنی محبت کرتا ہے، آنیسٹلی کیا میں ڈیزرو کرتا ہوں؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جن میں ان کی بات نہیں مانتا، میرا ان سے ڈفرینس آف اوپینین بھی ہو جاتا ہے، میں ان سے بحث بھی کرتا ہوں، میں ان سے بدتمیزی بھی کر دیتا ہوں، لیکن ان کی محبت کم نہیں ہوتی. اب یہ تو ماں باپ کا معاملہ ہو گیا. اب آپ اس رب کے بارے میں سوچیں جس نے مجھے صحت دی. اب میں اپنی اس جسم پہ نظر ڈالوں تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. یعنی یہ جو ایک سانس یہ میں لیتا ہوں، لوگ اس دنیا میں ایسی بھی موجود ہیں سانس بھی نہیں لے سکتے. اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی، صحت دی، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جن چیزوں سے بھی نوازا، وہ رب ہے جس کی عبادت مسجد میں کی جاتی ہے. مسجد کی تکریم، مسجد کی عزت کی وجہ یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب آپ مسجدوں میں ہیں اور اوپر سے اعتکاف کی حالت میں ہیں، پھر آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کرنا. تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدودیں ہیں. فلا تقربوہا، پس ان کے نزدیک بھی مت جاؤ. اللہ اکبر. آج ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کہہ کے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، جو دل کرتا کر جاتا. میں مسلمان ہوں، میں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد محمد رسول اللہ پڑھا ہوا ہے، میں اپنی زندگی جیسے بھی گزاروں میں نے جنت میں جانا ہی جانا ہے، میرے باپ کی بریکٹس میں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، ان کے قریب بھی مت جاؤ. پھلانگنا تو بہت دور کی بات ہے، سیف ڈسٹینس پہ رہو. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ شیطان کا طریقہ واردات ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ جھوٹے وعدے، تسلیاں، قسمیں سب کر کے لے گیا ان کو. صرف ایک چیز کی ممانعت تھی کہ اس درخت کے پاس نہ جانا. پاس گئے تو کھا بھی لیا. یہی معاملہ گناہ کا ہے کہ ایک انسان، اس کی سب سے بیسٹ ایگزامپل کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں بہت اس کی بیسٹ ایگزامپل کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ موبائل کھولتا ہے. اب تو انٹرنیٹ بڑا ایزی ہے نا، وہ اس پہ کچھ ریسرچ کرنے کے لیے موبائل کھولتا ہے، لیکن شیطان اسے ایسا بہکاتا ہے کہ اس نے جس مقصد کے لیے موبائل کھولا ہوتا تھا وہ رہ جاتا ہے کہیں پیچھے. اور جو شیطان اسے جو ہے نا وہ ایک ایڈ سے دوسری ایڈ سے ایک سے دوسرے کرتے کرتے اور اینڈ میں جا کے وہ ختم ہوتا ہے اس جگہ پر کہ میں جس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا. یہاں پہ اوپن ہے نا، ایزی ہے نا. گناہ بالکل سلائڈ کی طرح ہے، بس وہ شیطان نے یہاں بٹھانا ہی ہوتا ہے، باقی وہ سلائڈ کرتا ہے، وہ خود ہی بندہ ادھر پہنچ جاتا ہے. تو اگر انسان اس کے قریب بھی نہ جائے تو ہی اس کی بچت کا راستہ ہے. اور اس کی ایک بڑی مشہور ایک کہانی بھی ہے برسیسا کی. وہ جو 3 بھائی تھے اپنی بہن کو چھوڑ گئے تھے، اور وہ بڑا لمبا قصہ ہے، ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی حدود کی پاسداری جب تک نہیں کی جائے گی انسان گناہ سے نہیں بچ سکتا. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے. کیوں؟ لعلکم یتقون، تاکہ وہ تقوی کی روش اختیار کر سکیں. اب اس رکوع کے آخر میں بتایا جا رہا ہے کہ تقوی کا معیار اور کسوٹی کیا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بارے میں بتایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قرآن آیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے، پھر اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی بات بیان کی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ سب کرنے کے بعد
جو آپ کا روحانی معاملہ تھا وہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قربت ہو جائے. دنیاوی معاملہ, دنیاوی لٹمس ٹیسٹ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز دنیا میں کیا ہوگی؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, تم آپس میں باطل طریقوں سے ایک دوسرے کے مال یا اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے ہڑپ نہ کرو. سب سے پہلی چیز اکل حلال, سب سے پہلی چیز انسان کی کمائی حلال کی ہونی چاہیے. اگر کسی کے پاس یہ معاملہ نہیں ہے, اگر کسی کی کمائی, وہ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اگر کوئی انسان اپنی کمائی پر یہ دھیان نہیں رکھتا کہ وہ حلال یا حرام ہے, تو یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حرام کی کمائی سے کیا ہوا صدقہ بھی قبول نہیں ہے, بلکہ اس کو اس حرام کمانے کا وبال ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا, ایسی حدیث ہے کہ جو ہے نا انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص آئے گا بڑی دور سے, نقشہ کھینچا, سفر کر کے آئے گا, اس کے جو ہے نا بال گرد میں اٹے ہوئے ہوں گے, وہ تھکا ہوا ہوگا, کعبہ میں آئے گا اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے, یا رب یا رب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا اس کے حلق سے اوپر نہیں جائے گی, یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا نہیں سنے گا. صحابہ بڑے حیران ہوئے, صحابہ نے کہا یہ کیسے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطعمہ حرام, جو وہ کھاتا ہے وہ حرام ہے, مشربہ حرام, جو وہ پیتا ہے وہ حرام ہے, ملبسہ حرام, جو اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ حرام کے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کا جو جسم ہے وہ حرام سے پلا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کہاں سے قبول کرے گا؟ اللہ اکبر. ایک اللہ تعالیٰ یہ کعبہ کے بارے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کعبہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ کعبہ میں بیٹھ کے یہ شخص دعا کر رہا ہے. اور میں یہ شاید پہلے بھی بات بیان کر چکا ہوں کہ میں خود ایک انسان کے ساتھ کعبہ میں بیٹھا ہوا تھا, اس کا کمائی کا ذریعہ حلال نہیں تھا, اور میں نے اسے یہ کہا کہ دیکھیں باپ اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہیں, دعا کریں. اس نے کہا نہیں, یہ نہیں, میں نہیں چھوڑ سکتا, یہ نہیں چھوڑ سکتا, یہ تو میری نوکری ہے, یہ ایسے ہی چلے گی, یہ میں نہیں چھوڑ سکتا. اور یہاں پر اس کے جو ہے نا ایسے جیسے کسی نے کالا رنگ کیا ہوتا, سجدے کر کر کے نا اتنا کالا ہو رہا. اب یہ یعنی کہ آپ سوچیں کہ وہ شخص کیا رشتہ داروں کے ساتھ نیکی نہیں کرتا ہوگا, صدقہ خیرات نہیں کرتا ہوگا, اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں خرچتا ہوگا, یہ سارے کام کرتا ہوگا نا. کہ اس میں کوئی شک ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے, اور مجھے یاد ہے ہم لوگوں نے یہ رمضان میں عمرہ کیا تھا, کہ رمضان میں اگر وہ شخص عمرہ کرنے آ سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ سارے کام وہ کرتا ہوگا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح ترغیب میں امام البانی کو لے کے آئے, کہ یہ جو سارے کام کرتا ہے قیامت والے دن جب اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو یہ سارے کام بھی اس کے ساتھ جہنم میں چلے جائیں گے. اکل حلال, جی ہاں اکل حلال, حلال کھانا پینا اتنا امپورٹنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی نظر. اور اگر روزے کے بعد یہ چیز پیدا نہیں ہوئی, روزے کے بعد بھی اگر انسان کے اندر یہ شعور پیدا نہیں ہوا ہے کہ میں حرام چھوڑ دوں, میں حرام خوری سے بچ جاؤں, تو لعلکم تتقون کو نہیں پہنچ سکا. تو تقوی کے لیے جو معیار اور کسوٹی ہے اس پہ وہ پورا نہیں ہوتا. اگر حرام خوری کی روش اختیار کی ہوئی ہے رمضان کے بعد بھی, رمضان سے پہلے بھی, اور اس کے لیے وہ جسٹیفیکیشن دیتا پھر رہا ہے, وہ شخص تقوی کے معیار پر نہیں پہنچ سکتا. تو اپنی بات کو آج یہیں تک ہی رکھتے ہیں, کیونکہ اس کے آگے پھر حج کا معاملہ شروع ہوگا, حج کے احکامات ہیں, وہ بھی لمبی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو اس روش پہ ڈال دے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بڑا سمجھتے ہوئے ان پہ عمل کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہ بات ڈال دے کہ ہم لوگ ایمان کو سیکھیں, سمجھیں, عقائد کو سیکھیں, سمجھیں, اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں خیر و برکت پیدا فرمائے, جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں معاف فرمائے, اور ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ اپنے دین کے لیے چن. اس میں جو بھی اچھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اگر کوئی غلط بات تھی, کوئی غلطی تھی تو وہ میری کوتاہی ہے, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.